اللہ اللہ اللہ۔ کہ دیکھیں چیزوں میں نفع اور نقصان ان کی ذاتی چیز نہیں ہوتی، یہ میرا حکم ہوتا ہے، یہ میرا امر ہوتا ہے، جو امر ہوتا ہے اس کے مطابق چیز کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہونا ہے۔ چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سبق کا حق ادا کر دیا۔ غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے، اب انہوں نے رسیاں ڈالی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایسا جادو کیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ رسیاں تو سانپ ہیں جو سانپ بن کے چل رہی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ بھئی چاروں طرف سے سانپوں نے گھیر لیا تو میں کیا کروں، مگر وہ ایک سبق پڑھ چکے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو یہ چیز سکھا چکے تھے کہ دیکھو یہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے، اصل مسبب الاسباب کا حکم ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اب ان سانپوں سے نہیں گھبرائے، اب وہاں سے نہیں بھاگے، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب عام آدمی اپنی عقل سے سوچے کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہتی ہے کہ تیرے پاس ایک ڈنڈا ہے، کئی سانپ ہیں، جو تیرے قریب آئے اس سانپ کے سر پہ ڈنڈا مارو، پھر بچ سکتے ہو، اور خبردار ڈنڈا ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ امید کا آخری سہارا ہے، امید کی آخری کرن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ پروردگار مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رب کریم نے فرمایا القِ عصاک، اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دو۔ عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں لاٹھی بھی نہ رہی تو خالی ہاتھ ہو جاؤ گے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین کامل تھا۔ چنانچہ انہوں نے جیسے ہی نیچے ڈالا تو وہ لاٹھی اژدہا بن گئی دوبارہ، اور جتنے سانپ ارد گرد تھے اس اژدہا نے سب کو کھا لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جو سبق سیکھا تھا اس کو آنکھوں سے سچ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، یقین اور مضبوط اور پکا ہو گیا۔ پھر وقت آیا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کرنے لگے، جیسے دریا نیل کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کو بہکانے والوں نے بہکایا، انہم لشرذمۃ قلیلون، چند ٹوٹڑو تو تھے، کیوں ان کو جانے دیا آپ نے؟ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ دنیا کا دستور اسی طرح ہی ہے۔ چنانچہ ان کے برانگیختہ کرنے پر فرعون فوج کو لے کے نکل پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا آگے پانی کا دریا اور پیچھے انسانوں کا دریا، اس موقع پہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا اب تو دھر لیے گئے، اب تو ہم گھیرے میں آ گئے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کہاں جا سکتے ہیں؟ اس وقت ایک یقین بھری آواز اٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب ایسے موقع پہ عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہے گی کہ تمہارے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہ، سب خالی ہاتھ ہیں۔ ہاں آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، تو ڈنڈے کو پکڑے، آئیں تو فرعون کے ساتھ مقابلہ کریں۔ لیکن اللہ رب العزت کے حکم کیا آتا ہے؟ حکم آتا ہے ان اضرب بعصاک البحر،
کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں، پھر عقل چیختی ہے، پھر عقل چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے پانی پہ لاٹھی مارنے سے کیا بنے گا؟ مارنی بھی ہے تو میاں تھوڑا صبر کر لو، فرعون آئے تو اس کے سر پہ مارنا، پھر تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بن جائے گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا۔ جیسے ہی پانی پہ لاٹھی ماری 12 رستے بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کے ساتھ دریائے نیل میں سے بحفاظت گزر گئے۔ جب فرعون آ پہنچا، اس نے دیکھا راستے تو بنے ہوئے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ اور جب اس کی فوج پوری کی پوری دریا میں اتر گئی، اللہ رب العزت نے وہ راستے آپس ملا دیے، پوری فوج کو فرعون سمیت پانی میں غرق کر دیا۔ اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرعون کو زمین میں دھسا سکتے تھے، قارون کو دھسایا تھا نا، فرعون کو کسی اور طریقے سے موت دے سکتے تھے، مگر فرعون ناز کرتا تھا اپنے دریاؤں پہ، کہتا تھا کہ اے قوم، یہ ملک مصر ہے، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ دریا ہیں جو میرے کنٹرول میں ہیں، میرے تحت بہتے ہیں، میرا حکم چلتا ہے ان پہ۔ چونکہ اس نے فخر کیا تھا اس دریا کے ماتحت ہونے پر، رب کریم نے دکھا دیا، دیکھو تمہاری جو امیدیں مجھ سے ہٹ کے ہوتی ہیں، میں تمہاری امیدوں کو توڑتا ہوں، تمہاری آنکھوں سے تماشے دکھاتا ہوں، تمہیں اسی پانی میں میں ڈبو کے دکھا دوں گا۔ یہ دریا میرے ہیں، یہ تمہارے نہیں ہیں، حکم میرا مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وادی عتیق میں، پانی ہے نہیں، قوم پھر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی بڑی عجیب قوم تھی، قرآن مجید میں ان کے قصے پڑھتے ہیں نا تو حیران ہوتے ہیں۔ حضرت پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں، لہذا پانی دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران کہ اب کیا کریں؟ ایسی صورتحال میں عقل سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہے گی کہ بھئی ایک لاٹھی تو ہے، تو یہ جو زمین ہے نا اس کو کھودنا شروع کر دو، آہستہ آہستہ گڑھا کھودو گے نیچے سے پانی آ جائے گا، مگر گڑھا کھودتے ہوئے لاٹھی نہ ٹوٹے، اگر ٹوٹ گئی تو آخری جو امید کا سہارا ہے وہ بھی ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ مجھے کیا کرنا ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں، ان اضرب بعصاک الحجر، یہ جو چٹان ہے نا اس کے اوپر ڈنڈا مارو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ڈنڈا ٹوٹ جائے گا، یہ چیز بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سبق کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ چکے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے وعدوں پہ یقین کامل دیا تھا، اور اس پر اضافہ یہ کہ دیکھا بھی تھا اللہ کی مدد اور نصرت کو اترتے ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر جب لاٹھی کو مارا، اللہ رب العزت نے اس میں سے 12 چشمے جاری فرما دیے، پوری قوم کو پانی مل گیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید میں جو یہ واقعات اللہ رب العزت نے فرمائے، تو اس امت کو یہ بتانا نہیں تھا کہ پہلے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا تھا، بلکہ سبق دینا مطلب تھا کہ دیکھو تم سے پہلے انبیاء آئے، ہم نے سبق پڑھایا، انہوں نے دیکھو کتنا اچھا عمل کر کے دکھایا، ہماری مدد کیسے ان کے ساتھ تھی۔ ہم تمہیں سبق بھی پڑھا رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے والوں کا قصہ بھی تمہیں سنا رہے ہیں کہ تم بھی اگر اسی راستے پر چلو گے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، ہم تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں۔ چنانچہ اسباب سے نظریں ہٹا کر مسبب الاسباب پر جما لینا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ انسان زمین میں بیج تو ڈالے، پانی تو دے، امید اللہ سے رکھے کہ وہ راضی ہوا تو وہ پھل عطا کر دے گا، اور اگر اس کی منشا نہ ہوئی تو میرے پانی دینے، بیج ڈالنے سے نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔
تو اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ سبق سکھایا کہ دیکھو یہ اسباب کی دنیا ہے، تم اسباب کے پیچھے نہ لگ جانا، تم اپنے رب کی بات ماننا، اسباب کو اختیار کرنا، نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ لا الہ الا اللہ، لا